اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور انسان کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب دنیا کے اندر بنا کر بھیجا، اور دنیا میں آپس میں رہنے کے حقوق انسانوں کو سکھائے۔ ہر کسی کو یہ بتایا کہ اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو مقام ہے، اور اس کے اوپر جن لوگوں کا حق بنتا ہے وہ ان کے حقوق کو ادا کرے، اور جو اپنے حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر والدین اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو ماں باپ ظالم ہیں۔ اسی طرح اولاد اگر اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے تو پھر اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے۔ اسی طرح بھائی بھائی کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے، اس کے جو حقوق ہے وہ ادا کرے۔ اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں جو گزشتہ ہفتے بتائے گئے، تو وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح حاکم ہے، بادشاہ ہے، سربراہ ہے، وہ اپنی رعایا کے حقوق ادا کرے۔ بادشاہ کے اوپر بھی حقوق ہوتے ہیں کہ اپنی رعایا کا خیال رکھے، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھے، ان پر ظلم نہ کرے، ان پر زیادتی نہ کرے، اور بیجا ٹیکس ان کے اوپر نہ لگائے، ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھے۔ اب اس دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہیں، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر رنگ اور نسل کے لوگ آباد رہتے ہیں، اور دنیا میں اکثریت غیر مسلم کی ہمیشہ رہی ہے۔ مسلمان حق کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی پرستش کرنے والے، ہمیشہ ان لوگوں کی تعداد کم رہی ہے، اور ہر زمانے کا باطل، ہر زمانے کا اسلام دشمن ہمیشہ سے حق کے ماننے والوں پر ظلم کرتا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، ہر زمانے میں جو اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن رہا ہے، اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، منصوبے بنائے گئے، سازشیں کی گئی، اور پلاننگ اور منصوبے بھی بنائے گئے، اور پوری تیاری کی گئی، لیکن وہ کہاوت ہے کہ خدا جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ ساری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں کے مسلمانوں کا آپ جائزہ لیں، سیاسی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مسلمانوں پر حالات رہے، اور حالات موجود ہیں، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ حالات کا آنا کوئی نیا اور کوئی نئی بات نہیں، ہر زمانے میں مسلمانوں پر حالات رہے، لیکن جب ایمان والے ثابت قدم رہے اور اللہ کی بات مان کر، اللہ کے رسول کی بات مان کر، وقت کے پیغمبر کی بات مان کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آئی، نصرت آئی، وقت کے ظالم کا خاتمہ۔ فرعون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اس نے بہت ظلم کیا،
معصوم بچوں کا قتل عام کیا. جب ہجومیوں نے بتایا کہ تمہاری حکومت میں ایک آدمی، ایک شخص، ایک نوجوان پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا بیڑا غرق کر دے گا، جو تمہارا تختہ پلٹ دے گا، تو اس نے وہاں سے قتل عام کیا اور جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دے گا. پھر بنی اسرائیل پر ہمیشہ سے وہ ظلم کرتا. اللہ نے مہلت دی اور فرعون ایسا زبردست قوت کا مالک، ایسا زبردست بادشاہ کہ 400 سال تک کبھی اس کے سر پہ درد بھی نہیں. 400 سال. اور جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اندازہ لگاؤ، جو بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہو، اپنی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کر رہا ہو اور لوگوں پر ظلم کر رہا ہو، اللہ نے مہلت دی، اسے چانس دیا. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ڈھیل دی ہوئی. یہاں پر کسی پر فوراً پکڑ نہیں آتی. آپ کے گناہ کرتا ہے، آپ کی چوری کرتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس چور کے ہاتھ نہیں کٹ جائے. آدمی زنا کر رہا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی روح وہیں پر قبض کر لے. آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ اس کی زبان کو بند کر سکتا ہے. آدمی آنکھوں پر غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو اللہ کھینچ لے. ہے اللہ کے اندر اتنی طاقت. اللہ نعوذ باللہ مجبور نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے مہلت دی. یہ دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتے دم تک انسان کے لیے مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ تمہاری زندگی اور تمہیں جو کرنا ہے کرو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہے تو ایمان لے آؤ، چاہے تو میری بندگی کرو، چاہے میری نافرمانی کرو، تمہیں اختیار ہے. اللہ مجبور نہیں کر رہے کہ تمہیں ایمان لانا ہی پڑے گا، تمہیں مسلمان بننا ہی پڑے گا، ورنہ تمہارا کھانا پانی بند کر دیا جائے گا. ایسا ہے. دنیا کی زندگی سے انسان دھوکہ لگا ہے. یہ دارالامتحان ہے. اللہ نے مہلت دی تو اللہ نے فرعون کو بھی مہلت دی. اور وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، ایک مرتبہ شیطان آیا. شیطان نے آ کر فرعون کے دروازے پر دستک دی. فرعون گھر کے اندر آرام کر رہے روم کے اندر. فرعون کے دروازے پر شیطان نے آ کر دستک کی، دروازہ کھٹکھٹایا. فرعون نے اندر سے کہا بھی کون ہے؟ شیطان نے کہا کہ کیسا کم وقت خدا بنا بیٹھا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ دروازے کے باہر کون ہے؟ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ دروازے کے باہر کون ہے؟ وارے تیری خدائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی، لیکن اللہ جب مہلت ختم کرتے ہیں، مہلت اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. فرعون کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، دین کی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بتاؤ اور اس کو سمجھاؤ. وہ سرکشی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، حد سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے فرعون. لیکن حکومت کا نشہ، مال کا نشہ، اقتدار کا نشہ اور مال کا نشہ، یہ ایسا نشہ ہے کہ یہ انسان اگر اس کے نشے میں پڑ جائے تو پھر اس کا نشہ اترتا نہیں. پھر موت کا جھٹکا ہی اس نشے کو اتارتا ہے. تبھی تو جب فرعون نے دیکھا کہ ڈوب رہا ہے اور لشکر سارا کے سارا ڈوب رہا ہے اور وہ بھی دریا نیل کے اندر ڈوب رہا ہے، دریا کے اندر ڈوب رہا ہے، تو اس وقت کہنے لگا کہ موسیٰ میں بنی اسرائیل سے کہنے لگا فرعون ان سے کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ کے رب پر ایمان لے آتا ہوں، کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر، بنی اسرائیل کے اللہ پر ایمان لے آتا ہوں، کیونکہ موت اب نظر آ رہی ہے. تو اس وقت نشہ، اقتدار کا نشہ اتر گیا. تو فرعون کے پاس میں فرشتہ آ کر کہنے لگا الآن وقت جیت کا مطلب اس طرح کے قرآن کہہ رہے تھے کہ اب تو ایمان رہا ہے، اب موت قریب ہے اور اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا ہے، اب ایمان لا رہا ہے. اس سے پہلے تو نافرمان تھا، خدا بنا ہوا تھا، اب اس وقت کا ایمان معتبر ہے. موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں.
جب آدمی کی جان درخرے پہ آ کر پہنچ جائے اور دنیا اوجل ہونے لگے، آخرت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور فرشتے نظر آنے لگے، اب اس وقت کوئی آدمی اگر ایمان لے آتا ہے تو اس وقت کا ایمان معتبر۔ اس لیے تو کہا زندگی جس حال میں گزرے گی اسی حال میں موت آئے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارو گے تو موت بھی اسی حال میں آئے گی۔ شرابی سارے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اسی حال میں گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موت کے وقت میں بھی پھر وہی کر رہے اور وہی کہہ رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم تو گناہ کر رہے ہیں، ہم تو مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، پھر بھی ہمیں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں پہنچ رہا، ہمیں کھانا پانی بھرپور مل رہا ہے ہر اعتبار سے ہمارے پاس میں، تو یہ سمجھ کر دھوکے میں نہ پڑے۔ دنیا تو دھوکا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکے کا۔ اللہ نے قارون کو بھی مہلت دی، دنیا کا خزانہ اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، دنیا کا خزانہ اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور جب اس کے پاس میں سمجھانے والے کہ اللہ نے مال دیا ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرنا ہے، ایسا خزانہ اللہ نے دیا، عظیم خزانہ دیا، لیکن مال کا بھی نشہ ہوتا ہے، کے بعد سمجھ میں نہیں آئی اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ اس کو ایک مرتبہ قارون اپنے سارے کے سارے خزانے کے ساتھ باہر نکلا اور اس کو دیکھ کر جو دنیا کے لالچی لوگ تھے، جیسا کہ آج کل بھی جو دنیا کے چاہنے والے اور دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو غیروں کو جب دیکھتے ہیں، غیروں کے مال کو دیکھتے ہیں، ان کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، ان کے بنگلے دیکھتے ہیں اور ان کی شہرت دیکھتے ہیں، ان کا مقام دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ قارون جب اپنے سب زیب اور زینت کے ساتھ میں، اپنے خزانے کے ساتھ میں نکلا، اس وقت کے چاہنے والے، دنیا طلب کرنے والے، دنیا سے محبت رکھنے والے، انہوں نے بھی کہا کہ کاش ہمیں بھی ایسا ملتا، کاش قارون کی طرح ہم بھی ہوتے، کاش قارون کی طرح خزانہ ہمارے پاس بھی ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر مہلت ختم ہوئی، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے خزانے کے ساتھ میں قارون کو دھسا دیا گیا، زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ قارون کا خزانہ بھی زمین میں دھس گیا اور قارون بھی زمین میں دھس گیا، جبکہ جو لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی فرمان برداری کرنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ تم قارون کی طرح بننا چاہتے ہو، قارون تو اللہ کا نافرمان ہے، اس کی طرح مت بننے کی خواہش کرو، بلکہ اللہ کو مان کر چلو، اللہ نے کس حال میں رکھا ہے۔ تو دنیا کے چاہنے والے ہمیشہ سے یہ سوچتے ہیں، غیروں کو دیکھ کر، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر دنیا کافر کے لیے جنت، ہر چیز جیسے جنت کے اندر انسان ہوتا ہے تو جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں، ہر اعتبار سے اس کے لیے ہر چیز مہیا اور کوئی وہاں جنت کے اندر جیسے ٹینشن نہیں، ویسے دنیا کے اندر کافر کے لیے ہر چیز، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں تو کافروں کے لیے سونے کے پہاڑ اور سونے کے ان کے لیے چھت بنا دیتے، ان کے گھر سونے اور چاندی کے ہوتے، بس ایمان والوں کا ایمان کا ٹکڑا نہ جائے، اس وجہ سے اللہ نے اتنا ان کو نہیں کیا، ورنہ اگر ان کے لیے دنیا میں سب کچھ دے دیا جائے تب بھی ان کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو انسان ان کے مال کو دیکھ کر اور ان کے عہدے کو دیکھ کر، ان کے حکومت اور ان کی زیب اور زینت اور ساری چیزوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑے۔ دنیا سے محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا سے محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہاں اس دیواروں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے، لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ ایک کام کیجئے، آپ ان کو زندہ کیجئے۔ آپ نے آواز دی اور آواز دینے کے بعد ایک آواز آئی، انہوں نے کہا لبیک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، تو پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ اس
اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. کہا کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہوئے؟ اللہ کا جو عذاب تم پر آیا ہے وہ کس وجہ سے آیا؟ اس آدمی نے کہا کہ ہمارے دو کام تھے، ہم دنیا سے محبت کرتے تھے اور برائی کرنے والوں کے ساتھ رہتے تھے. ہمارا کام تھا دنیا سے محبت کرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دنیا سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دنیا آتی تھی ہم بہت خوش ہوتے تھے، جب دنیا جاتی تھی ہم بہت ناراض ہوتے تھے. جب ہمارے پاس مال آتا تھا ہم بہت خوش ہوتے تھے. پھر مال کمانے کا ہمارا طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں تھا. ہم جائز طریقے سے کماتے، ناجائز طریقے سے کماتے، حلال طریقے سے کماتے، حرام طریقے سے کماتے، ہر اعتبار سے ہر طریقے سے کماتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اور پھر خرچ کرنے کا طریقہ بھی ہمارا یہی ہوتا تھا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا مال حلال کاموں میں جائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے یا حرام اور ناجائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، بلکہ ہر جگہ سے کماتے تھے، ہر جگہ خرچ کرتے تھے. یہ دنیا سے محبت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار. اور دوسرا کام ہمارا ہم برے لوگوں کے ساتھ رہتے، مجرموں کا ساتھ دیتے، ظالموں کا ساتھ دیتے، گناہگاروں کا ساتھ دیتے. قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. اور اللہ یہ بھی فرما رہے کہ تم ظالم کا مظلوم کا ساتھ مت دو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. تم ظالموں کی طرف مت جھک جاؤ. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ورنہ تم جہنم میں ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے عذاب کا گوڑا تم پر برسے گا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ اور وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. لیکن آج مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمان کا بھی یہی طریقہ ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارے یہ دو کام تھے، ان کے دو کاموں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوئے، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم رات میں سوئے لیکن جب ہم نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ہم ہاویہ میں پہنچ چکے تھے. کہا وما ہاویہ، یہ ہاویہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاویہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاویہ جہنم کا وہ بڑا ہے، جہنم کا وہ ٹھکانہ ہے، جہنم کی وہ وادی ہے جہاں کا ایک انگارہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بڑا ہے. ہمیں اللہ نے وہاں پہنچا دیا اور یہاں عذاب میں گرفتار. دنیا سے محبت کی وجہ سے، مجرموں کا ساتھ دینے کی وجہ سے، برائی میں دوسرے کی مدد اور تعاون کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کیا. آج مسلمان یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کہاں سے کما رہا ہوں اور کہاں خرچ کر رہا ہوں. خرچ کرنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں، کمانے کا طریقہ بھی صحیح نہیں. کئی لوگ ہیں جن کے حرام کاروبار ہے، ناجائز کاروبار ہے، سود کا کاروبار ہے اور سکے کا کاروبار ہے، جوا کا کاروبار ہے. کئی مسلمان ایسے بس مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ بس مال آ جائے، چاہے حرام طریقے سے آئے چاہے حلال طریقے سے آئے، چاہے میری کمائی سے اللہ ناراض ہو یا اللہ خوش ہو، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. اور خرچ کر رہا ہے ایسی جگہوں پر خرچ کر رہا ہے جہاں خرچ کرنا جائز نہیں، جہاں خرچ کرنا حرام ہے، ایسی جگہوں پر خرچ کر رہا ہے. اس سے بھی مسلمانوں کو کوئی ٹینشن نہیں. اس مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے لوگ بڑا کہنے لگے، مجھے لوگ مالدار کہیں، مجھے لوگ امیر کہیں، میری واہ واہ ہو، چاہے اللہ ناراض ہو جائے. اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے. اللہ ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ حالات اسی کے ہیں. آج مسلمان ہر وہ کام کر رہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اسی وجہ سے حالات ہیں. ایسے ہی حالات مسلمانوں پر اس سے پہلے آئے اور نازک ترین دور سے مسلمان اور اسلام گزرا ہے. لیکن اسلام کو بولا ہے کانوں کو ہرا ہوگا اور تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. چاہے جتنی کوشش کی جائے، لاکھ کوششیں کی جائے مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کی، لیکن اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیا.
گزشتہ ہفتے بغداد اور تاتاریوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ تاتاریوں نے چنگیز خان اٹھا اور ساری دنیا پر چھا گیا، اور اس نے یہ عزم کیا تھا، یہ ارادہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کروں گا، اور اس نے بھی مسلمانوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں کی، اس وجہ سے اس نے عزم کیا تھا، یہ ارادہ کیا تھا، اور وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں چنگیز خان نے کئی مسلمانوں کا قتل کیا، اور لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اس نے مسلمانوں کے سروں سے اور مسلمانوں کو کاٹ کر، مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ کر ان کے سروں کا ایک مینار بنایا، مسلمانوں کے سروں کا مینار بنایا، لاکھوں لوگوں کا قتل عام، اور مسلمانوں میں اس قدر بزدلی چھا گئی تھی، مسلمان اتنا بزدل ہو چکا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک تاتاری عورت آتی تھی 50 مسلمان مردوں سے کہتی تھی کہ دیکھو تم یہی رہنا، میں اپنے گھر جاؤں گی، گھر جا کر تلوار لاؤں گی اور تمہاری گردنیں اڑاؤں گی، یہاں سے بالکل نہیں ہلنا۔ لکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسلمان وہاں سے ہٹ جائے یا اس جگہ سے ہل کر نہیں چلا جائے، بلکہ وہ اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے، وہ عورت اپنے گھر پر جاتی، تلوار لے کر آتی اور ان 50 کو ایک ایک کر کے قتل کر دیتی۔ اس قدر بزدلی مسلمانوں میں آ رہی تھی، آج بھی مسلمانوں کی بزدلی کا یہی حال ہے، مسلمان بزدل ہو چکے ہیں، آج غالب کا ڈر مسلمانوں کے دل سے مسلمانوں کے دلوں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے آج مسلمان مخلوق سے ڈر رہے ہیں، وہ ڈر رہا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میری نوکری کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں اگر رسول کے خلاف جاؤں گا، ظالم کے خلاف جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میری دنیا کا کیا ہوگا۔ ارے مسلمانوں، کیا تم بھول گئے تمہاری تاریخ کو، کیا تم بھول گئے اپنے صحابہ کی کردار کو، ان کی شجاعت اور بہادری کو، کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو ڈیرا کیا، لیکن کبھی ظالم کے سامنے انہوں نے سر نہیں چھپایا، کبھی وہ چاپلوس نہیں بنے، کبھی وہ منافق نہیں بنے۔ صرف اس دنیا کے خاطر ہم میر جعفر بن جائیں، میر صادق بن جائیں، اپنے قوم کے غدار بن جائیں، کیا مسلمان ڈرتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے۔ ورنہ جو حالات سے ڈر جائے، جو حالات سے گھبرا جائے، وقت کے ظالم سے ڈر جائے، وقت کے حکمرانوں سے ڈر جائے اور وقت کے لوگوں سے ڈر جائے، وہ مسلمان کہاں ہے؟ اس کے دل میں ایمان کہاں ہے؟ بہت کمزور ایمان۔ کیا بھول گئے اپنی تاریخ کو، محمد کیا بھول گئے طارق بن زیاد کو، کیا بھول گئے محمد بن قاسم کو، کیا بھول گئے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، کیا بھول گئے صلاح الدین ایوبی کو، کیا بھول گئے خالد بن ولید کو، کیا بھول گئے عمر بن خطاب کو؟ ہجرت کر کے جا رہے عمر بن خطاب میدان میں آئے اور اعلان کیا سارے لوگوں کے سامنے، ہے کوئی جس کو اپنے بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، ہے کسی میں آئے، ہے کسی کوئی ایسا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، جو میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہو، آئے میدان میں میرا مقابلہ کرے۔ کسی نے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس شیر کے سامنے آ کر، اس شیر کی دہاڑ کے سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ ہم وہ قوم ہے، ہماری تاریخ ہے، مسلمان کا یہی تو مسئلہ ہے کہ مسلمان آج اپنی تاریخ کو فراموش کر چکا ہے، اپنے صحابہ کے، اپنے بڑوں کے کارناموں کو بھول چکا ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، اور یہ سازش کے بعد بتایا، یہ ایک مکمل سازش ہے۔ اس شیر کو یہ پتا ہی نہ چلنے دو کہ وہ شیر ہے۔ ایک شیر کا بچہ کسی چرواہے نے اٹھا لایا اور بکریوں میں اس کی پرورش کی، جب وہ بکریوں میں پلا بڑا تو بکریاں اس کو لات مار رہی تو لات کھا رہا ہے، وہ بکری اس کو سینگ مار رہی تو سینگ کھا، اس کی سینگ بھی برداشت کر رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی کیا ہوں، میں بھی بکری ہوں۔ جب پانی پینے کے لیے ایک مرتبہ ندی پر گیا، جب بڑا ہوا تھوڑا اور ندی پر گیا اور پانی پینے لگا تو اپنا ہاتھ دیکھا کہ میں تو شیر ہوں۔ جب پتا چلا کہ میں تو شیر ہوں اور اس نے پھر جو گرجدار آواز نکالی تو ساری کی ساری بکریاں بھاگ گئی۔ وہ بکریاں جو اس کو پیر مارتی تھی، اس کو لات مارتی تھی، اس کو سینگ مارتی تھی، جب شیر کی آواز نکلی تو سارے کے سارے بکریاں بھاگ گئی۔ آج کا مسلمان بھی نہیں مسلمان ہے، مسلمان سویا ہوا ہے،
کو نہیں پتا کہ یہ شیر ہے، یہ بکریوں کی لاتے اور بھوسے کھا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بکری۔ مسلمانوں، ہم کو مسلمان ہیں، ہم کو ایمان والے ہیں، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس کی حکومت ہے، جس کی بادشاہی ہے، جو سارے زمانے کا سارے جہان کا خالق اور مالک ہے۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے دنیا کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑنا اور ظالم کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کرنا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کو مسلمان ہیں۔ اس لیے ظلم کرنے والوں سے کہو کہ تمہارا ظلم زیادہ دن ٹکنے والا نہیں ہے، جاؤ میرے خلیفہ میرے سرکار کا عبرت، دنیائے دشمن کی دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شاہ حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ یہ ظلم کی حکومت اور یہ ظلم زیادہ دن ٹکنے والا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ آج کا مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کمزور ہو چکا ہے، اللہ کے اندر نعوذ باللہ اتنی طاقت نہیں کہ آج کے باطل کا مقابلہ کرے۔ آج کی تنظیمیں، آج کا ظالم بڑا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے ہیں، اس لیے ان کی حمایت میں آ جاؤ، اس لیے پارٹی چینج کر دو، اللہ والے اللہ کے ماننے والوں کو ادھر ان کی طرف نہیں بلکہ ظالموں کے ساتھ آ جاؤ، ظلم کے ساتھ آ جاؤ، کیونکہ یہ طاقتور ہے، یہ بہت طاقتور ہے، یہ سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور ہماری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، یہ ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، ورنہ ہم وہ قوم ہیں، ورنہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جو 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا اور انہوں نے مقابلہ کیا اور ہزاروں کو شکست میں پاش دی اور اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں، ایمان والوں کے ساتھ میں، عمل کرنے والوں کے ساتھ میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے اور نعوذ باللہ اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل اور دماغ یہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ میں، اچھے اعمال کرنے والوں کے ساتھ میں کہ میں تمہیں شان دوں گا، حکومت دوں گا، سلطنت دوں گا، بادشاہ دوں گا، عزت سے نوازوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے سچے اور پکے ماننے والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اعمال کو صحیح کر دو، اپنے اعمال کو درست کر دو، ظالموں کی حمایت مت کرو، ظالموں کا ساتھ مت دو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور آپس میں مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو۔ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور مسلمان آج عزت کہاں تلاش کر رہا ہے؟ دنیا کے مال میں، دنیا کے عہدے میں، دنیا والوں کے پاس عزت تلاش کر رہا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے الا ان العزت للہ جمیعا، ساری کے ساری عزت اور اس کا خزانہ یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے پاس عزت اور ذلت کا خزانہ ہے۔ الا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو ایمان والوں کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ آج مسلمان عزت تلاش کر رہا ہے، دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلائے ہوئے اور دوسروں کے ٹھوکرے اور دوسروں کے پاس لاتے اور منہ سے کھا کر ان کے پاس عزت تلاش کر رہا ہے۔ عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، عزتوں کو چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا والوں کے پاس میں، عہدیداروں کے پاس میں، ظالموں اور بدکاروں کے پاس میں عزت تلاش مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا عزت دے گا، جیسے اللہ نے صحابہ کو عزت دی، جیسے اللہ نے علماء اللہ والوں کو عزت دی۔ آج بھی وہ اللہ ہے جو عزت دینے کے لیے تیار ہے، شرط ہے کہ ہم اپنا ایمان صحیح کر لیں، اپنے اعمال صحیح کر لیں، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے اللہ کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر ایمان ہے نہیں ہے؟ یا کچا ہو چکا ہے یا کمزور ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے کمزور تو اس کو مضبوط بنائیں۔ حالات سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں، حالات کا رخ موڑنے والے مسلمان ہیں۔ مسلمان وہ نہیں کہ جو حالات کے ساتھ بدل جائے یا حالات کے ساتھ میں اپنے ایمان کو تبدیل کر لے۔ مسلمان وہ قوم ہے، مسلمان وہ قوم ہے جو حالات کا رخ بدل دیتی ہے۔ ہمیں حالات کو موڑنا ہوگا، حالات کے رخ کو موڑنا ہوگا، اپنی ذلت و عزت
ہوگا، اپنی ناکامی کو کامیابی سے بدلنا ہوگا، اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی غلامی۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جائے، اللہ کی غلامی میں آ جائے، ہمیں عزت مل کر رہے گی۔ اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے رسول کی غلامی سے نکل کر دوسروں کی غلامی کرنے لگ جائیں گے، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر ممبر پر یہاں کہہ رہا ہوں، کبھی عزت نہیں ملے گی، سوائے عزت کے کچھ اور چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ ہمیشہ جیسے ذلیل ہو رہے ہیں ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اگر عزت چاہتے ہو، شان چاہتے ہو اور مقام چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اور دنیا میں، تو آ جاؤ اللہ کے در پر جھک جاؤ، اپنا ایمان صحیح کر لو، اپنے اعمال صحیح کر لو، پھر حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بدلیں گے اور یہ ذلت کامیابی سے بدلے گی، عزت سے بدلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط کرے، ایسا ایمان بنائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، ایسا ایمان ہمارا بنا دے کہ جیسے صحابہ کا ایمان تھا، ایسی بہادری، شجاعت اور بے خوفی اور نڈر ہمیں بنائے جیسے صحابہ تھے، جیسے ہمارے بڑے سلطان صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان شہید، اور جیسے ہمارے بڑے بڑے لوگ دنیا سے گئے، جیسا ان کا ایمان تھا، جیسی بہادری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہادری، شجاعت اور ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔